ابھی یہ سنا رہی تھیں والد کا اپنا احوال. تو ہماری جو میری ایک بیٹی ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 50 برس سے زیادہ ہوئی، مگر جب وہ لندن میں رہتی ہیں، مگر وہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ جاری ہوتی ہیں بازار تو وہ بتا کے جاتی ہیں کہ میں جا رہی ہوں. اتنی عمر ہو گئی ہے ان کی. مگر تو بیٹیاں تو بہت اچھی لگتی ہیں. اور میں نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ خانمادہ نبوت میں بیٹیاں اتنی پیاری ہیں کہ آپ ایسے دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ، حضرت امیر المومنین کی والدہ کا نام فاطمہ، امام حسین کی 3 بیٹیاں، تینوں کے نام فاطمہ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ سکینہ. امام حسن کی صاحبزادی کا نام فاطمہ. معصومہ قم تک بے شمار خواتین ہیں جن کے نام فاطمہ ہیں. تو میں نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس گھرانے کو بہت پیارا ہے نام فاطمہ. اچھا، دوسری بات یہ کہ بہت ہی اگر آپ غور سے سنیں گی تو یہ جو تقریریں ہوئی ہیں ان پر دونوں آپ کی شخصیتیں، جیسے والدین نے گفتگو کی، احباب نے گفتگو کی، یہاں جو 2 آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جو گفتگو کی، اس کو گھر میں جا کے دوبارہ سنیے گا اور اس سے سیکھیے گا. بہت ذکر ہوتا ہے جیسے پورا اس وقت لمبی تقریر کا، اور میں تو استاد بھی نہیں ہوں کہ 45 منٹ کا عذر کروں. مگر میں ایک بات آپ سے کہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بھی شخص نے میرے دادا کے جد کے بارے میں فارسی میں لفظ استعمال ہوا، ایک لفظ بھی لکھا، میں اس کو جنت میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں. تو انہوں نے تو بہت سے لفظ لکھے ہیں، تو ان کے تو مزے آ گئے. اور ہمیں امید ہے کہ ان گھروں میں سے ہمیں بھی وہ گھر تقسیم کریں گی اور ہمیں بھی ملے گا. دیکھیے، یہ جو توفیق والا ایک قصہ ہوتا ہے، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر وہ مشروط ہوتی ہے آپ کی نیت کے ساتھ. جب آپ نیت کرتے ہیں، کسی چیز کا قصد کرتے ہیں، تو پروردگار عالم اس میں توفیق عطا فرماتے ہیں. بیٹھے بٹھائے توفیق عطا نہیں ہوتی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مشقت کرنا، بیٹے کوئی بھی کام آپ کریں اس میں سیکھنا تو پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے. آپ شاعری کریں گی تو اس کو شعر کے معیارات پر جانچا جائے گا. لفظ جو ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں، لفظ کے جوڑ ہوتے ہیں. جب آپ تشریف لائیں تھیں تو میں نے آپ سے بہت سی گزارشات کی تھی. اب جیسے میں فرض کیا آپ نے لکھا اخفا، تو پہلے میں سمجھا کہ یہ اخفا ہے اور اس لڑکی نے غلط لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو اخفا ہے تو میں یہ سمجھا کہ یہ اخفا ہے اور اس نے غلط لکھا. بعد میں نے غور کیا تو نہیں، اس نے اقلیم فاطمہ کا اخفا کیا ہوا ہے. اچھا، اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بچوں کو زیب دیتی ہیں. یہ ایک طرح کی شوخی ہے جو بچیوں کو زیب دیتی ہے. مگر جیسے آدمی پوچھے گا کہ بھئی یہ اخفا کیا ہے. پہلی نظم جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی، تمام انہوں نے خانوادہ محترم کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس میں بہت سے یہ یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ایک مضمون پہ گفتگو کرتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم اور جدیدیت اور مابعد جدیدیت. تو ان لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہاں، انہوں نے ایک شوشہ یہ چھوڑا کہ جو مذہبی شاعری ہوتی ہے یہ شاعری نہیں ہوتی. چنانچہ جب 20ویں صدی کا نصف تھا تو آپ سمجھیے ایلیٹ کے وغیرہ نے ملٹن کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور کہا کہ جو پیراڈائز لاسٹ ہے یہ تو بالکل یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جو روحانی واردات کی شاعری ہے یہ شاعری نہیں ہے.
اور یہ وہی زمانہ ہے جب اقبال نے تمام تر جو فوکس تھا وہ مذہبی شاعری پہ کر رکھا تھا. اقبال نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت سے اشعار اقبال کے پڑھے بلا شبہ. میں ایک بات کہتا رہتا ہوں اور میں نے تھوڑی بہت دوسری زبانیں بھی پڑھی ہوئی ہیں کہ عربی میں واقعہ کربلا پہ لکھا گیا اور سب سے پہلا جو لکھنے والا ہے وہ واقعہ کربلا کے فوراً بعد کا آدمی ہے عبدالرحمن ابن حر جعفی. ان نے مرثیہ لکھا عربی کا. وہ پہلے امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا اور ابھی جا رہا تھا کوفے کہ اس کو خیال آیا کہ اس نے غلط کیا, اور جب وہ واپس آیا اس وقت تک شہادت ہو چکی تھی. تب اس نے ایک مرثیہ لکھا جو محفوظ ہے. اچھا, اس کے بعد فرزدق ایک شاعر ہے, کمیت اسدی, سید حمیری اور دیوبل خزائی وغیرہ. فارسی میں تمام شعراء نے دو دو شعر, چار چار شعر سب نے لکھے ہوئے ہیں, رودکی سے لے کر اور فردوسی اور حافظ اور سعدی اور تمام. ان کا جو سب سے بڑا شاعر مرثیے کا مشہور شاعر جو ہے وہ ہے محتشم کاشانی. محتشم کاشانی نے ایک ترکیب بند لکھا ہوا ہے, 12 بند کہلاتے ہیں, 32 شعر ہیں. اتنے شعر تو ہمارے یہاں بہت سے بے شمار شعراء نے لکھے ہوئے ہیں. اچھا, اب کیا ہے کہ ایک اصول بن گیا ہے جس کو غور سے بیان کیا جانا چاہیے اور یہ آپ کے بھی کام آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی شاعری کو پڑھتے وقت اس کے عقیدے سے پوری طرح اتفاق کرتے ہوں, مگر یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کا عقیدہ جاننا چاہیے. اچھا, اب آپ نے جس عقیدے کے تحت شاعری کی ہے وہ بالکل واضح ہے, اس میں کسی اچھا مثلا میں لکھتا ہوں, میں نے کبھی کوئی شعر اپنے عقیدے سے مختلف نہیں لکھا. اچھا, اب جو میں نے لکھا ہے وہی میرا عقیدہ ہے. اب میری شاعری سے میرے عقیدے کا پتہ چلنا چاہیے, آدمی کا پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں اور اولیات کیا ہیں. اقبال نے لکھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم, اسی مثنوی میں رمز قرآن از حسین آموختیم ذات شو شعلہا اندوختیم. میں نے اس کی ذات سے شعلے کشید کیے اور میں نے قرآن کے اور نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات. تو کس اعتراض کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ یہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم کے کیا معنی؟ تو ان کا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم کا معنی ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے کہ ظلم کے خلاف اعلاء کلمہ حق کیا جائے, اور یہ ہے وہ پیغام جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیا. اب یہ جو بات ہے اس کے سمجھنے کی بات ہے. اچھا, یہ تمام اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی مسلکی اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق یا کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی, کربلا کے شہدائے گرامی کی. اب یہ جو خانوادہ نور جو ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ ابھی بہت ہی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور بالکل درست بتایا کہ بھئی اللہ کے ذکر نے ان کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے, اور قرآن میں کہا گیا ہوا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اور اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بس وہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو ان کے ذکر کی توفیق بھی انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کو وہ چاہتا ہے, ان کی وہ ہدایت فرماتا ہے. یہ بات. دوسری بات جیسے ہے کہ عقیدے میں عقیدت میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا نجف, اور وہاں 13 رجب کو مجھے کہیں میں گھوم رہا تھا. ڈاکٹر صاحب, تو مجھے ایک آدمی ملا, اس نے مجھے کہا کہ میرا نام پوچھا کہ آپ وہ ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہنے لگے کل یہاں پر ایک محفل ہے تو اس میں آپ تشریف لائیے گا. میں سمجھا یہ مجھے مدعو کر رہا ہے. میں چلا گیا تو سین حرم میں نجف میں وہ محفل ہو رہی, میں جا کر اور وہاں بیٹھ گیا. میرے ساتھ ایک پاکستانی دوست بھی تھے, اظہر عابدی.
اتنی دیر میں وہاں ایک کرسی لا کے رکھی گئی اور مجھے بلا لیا گیا کہ میں کچھ خیر وہ میں بیٹھ گیا وہاں جیسے یہاں بیٹھا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہوئے. تو میں نے اپنے دل میں کہا, ادھر سامنے روضہ تھا, تو میں نے کہا مولا ایسا ہے کہ فرزدق نے امام زین العابدین کے سامنے شعر پڑھے اور دیوبل نے امام رضا کے سامنے شعر پڑھے اور میں آپ کے سامنے شعر پڑھ رہا ہوں, اور شاعر میں بھی برا نہیں ہوں. اچھا میں نے کہا مولا ایسا ہے کہ شاعر میں بھی برا نہیں ہوں. اچھا خیر. اب یہ میں نے جیسے اپنے دل میں آدمی سوچتا ہے, اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے بہت تو نہیں لکھا, تھوڑا سا لکھا, لیکن ان کے نام سے منسوب ہو گئی کچھ باتیں, ہو گئی کچھ شہرت سی ہو گئی کہ میں نے کربلا کے استعارہ وغیرہ لکھا. تو میں تو کبھی بالکل سوچ کے نہیں لکھتا ہوں, اور خیر میں نے ان کو پڑھا, پھر میں نے ان سے کہا, اور میں نے بالکل یہ باتیں جو آپ نے کہیں یہی باتیں بالکل ان سے کہیں, اس کے بعد جو یہ گئیں تو پھر یہ گئیں. اچھا میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اچھا کوئی اب ان کی جب کتاب آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا دیکھو بی بی ایسا ہے کہ میں ایک خراب سے خراب کتاب شاعری کی ہوتی ہے, اور قاسم مجھ سے ضد کرتے ہیں کہ آپ اس پہ آ جائیے, اور میں چلا جاتا ہوں. تو یہ تو میرے بزرگوں کا ذکر ہے, اس میں تو میرے آقا و مولا کا تذکرہ ہے, اور اس میں نبی کریم سے آپ نے آغاز کیا ہے, صدیقہ طاہرہ کے بارے میں اشعار ہیں, جناب سیدہ کے بارے میں اشعار ہیں, ائمہ کے بارے میں, کیسے انکار کر سکتا ہے. اچھا باقی یہ ہے کہ میری عمر اب اتنی آ گئی کہ یعنی بتانے میں بھی حرج نہیں ہے. اب میں سمجھیے 80 مارچ کے مہینے میں 80واں برس مجھے شروع ہو جائے گا, مگر میں غلطی کرتا ہوں, بعض اوقات میں لکھ جاتا ہوں, مجھ کو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا, یہ تو اس لفظ کا تو یہ بھی تلفظ ہے. اچھا کیونکہ وہ بولا جا رہا ہوتا ہے. اچھا ان کا قصہ یہ ہے کہ یہ مجلسوں میں اور محفلوں میں جاتی ہیں اور وہاں یہ شعر پڑھتی ہیں, اور وہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں رونے کے لیے, وہ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں. اچھا اب اگر یہ ہم لوگوں کی محفلوں میں آئے تو کوئی نہ کوئی عبدالعزیز شاعر اٹھ کے کہے گا کہ بی بی یہ تو لفظ غلط ہے اور یہ تو آپ نے غلط باندھا ہوا ہے. اچھا اب یعنی اتنی بڑی عمر ہو جاتی ہے, ہم کرتے رہتے ہیں. ابھی بزرگوں کی خامیاں جو ہیں وہ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تو شعر جو ہے یہ غالب نے یہ لفظ جو ہے یہ مصرع جو ہے رک رک کے کیا ہے بھئی بند ہو گیا ہے, غالب جینا سوڑ ہے بھئی زائد ہو گیا ہے کہ بھئی یہ جو زائد ہے, ایک جو رک ہے دل رک رک کے بند ہو گیا ہے, غالب جینا سوگند ہو گیا. اچھا تو یہ سب ہوتا ہے, لیکن بہت ہی خالص جیسے محسوس کرتی ہیں ویسے لکھ دیتی ہیں. اچھا لکھنے کے بعد بھی نہیں پڑھتی, اس لیے کہ اگر لکھ کے پڑھ لیں تو شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. تو اچھا اب مگر میں آپ سے عرض کروں کہ کتاب کی جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے لکھا ہو. اچھا اب کیا ہے کہ یہ بہت ہی صاحب نصیب خاتون ہیں کہ والدین یہاں تشریف فرما. ڈاکٹر صاحب میری والدہ کا انتقال ہونے لگا تو میری کتاب کو چھپے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے, تو میں نے اپنی کتاب اپنے نانا کے نام منسوب کی تھی. تو مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے یہاں ادھر لکھنؤ میں یہ جو بڑا لڑکا ہوتا ہے, جو میں تو کیونکہ اکیلا تھا تو بھیا کہتے ہیں اسے, تو کہیں بھیا ایک بات بتائیے. میں نے کہا جی بولیے. کہنے لگی آپ نے یہ کتاب بابا کے نام منسوب کی, یعنی ان کے والد کے نام. تو میں سمجھ رہی تھی اور سب کہتے تھے کہ میرے نام منسوب ہوگی, بکاز میری والدہ ایک طرح سے سنگل پیرنٹ والا قصہ تھا. تو میں نے کہا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ میرا خیال رکھا میں نے ان کے نام کر دی, کیونکہ سب سے زیادہ انہوں نے خیال رکھا تھا. تو میں نے بالکل سچی بات بنی.
بڑی خوش نصیب ہیں آپ کے والدین تشریف فرمائیں، اور یہ والدین کی خوش نصیبی ہیں کہ انہوں نے آپ جیسی، وگرنہ جو معاشرہ جس طریقے کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ معاشرہ تقسیم ہو چکا ہوا ہے. اس معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں. میں نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ بہت کیا آسان ہے تقسیم دوزخ و جنت، جو ان کے ساتھ نہیں ہے جو ان کے ساتھ میں ہے. تو آپ نے جو اپنا تعلق استوار رکھا ہے، یہ خانوادہ نور سے اپنے رشتے کو برقرار رکھا ہے. وگرنہ جو دوسرا ہے، ایک اور بھی تعلق ہے، میں اس لفظ کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ اس کا تقدس درکار ہے. تو اللہ اس کی جزا آپ کو دے گا اور اس سے وابستہ رکھے گا، تو یہ آپ کے لیے زندگی میں بھی بہت سہارا ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے کیسے بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو رونا چاہتے ہوں اور ان کے لیے کوئی صاحبان نہ ہو. یہ جو خیمہ حسینی ہے یہ ایک ایسا صاحبان ہے جہاں ہم ایک بہت بڑے غم میں اپنے چھوٹے چھوٹے دکھوں کو ضم کر دیتے ہیں، اس میں مدغم کر دیتے ہیں. ہمیں اپنی صعوبتیں، اپنی پریشانیاں، یعنی اقبال کا جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، اقبال اور انیس دو ایسے زمانوں میں پیدا ہوئے تھے جب ملت مسلمہ ادبار کے موسم میں گرفتار تھی. چنانچہ انہوں نے پوری ملت مسلمہ کو خیمہ حسینی میں کی رہنمائی کی، اور ہم نے خیام حسینی میں جا کے حوصلہ اور عزم اور ہمت، زندگی کرنے کا حوصلہ، زندگی سے نبردآزمہ ہونے کا عزم پروردگار عالم نے، اور 1000 بار مولانا سلیمان ندوی کا شعر، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. ہر انسان کے بدن میں لہو کی ایک بوند ایسی ہوتی ہے جو اس سے اصرار کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی سچ بول دے، ابھی بھی موقع ہے، سچ بول دے، اور وہ سچ بولتا ہے. اور اس کتاب میں اقلیم نے اپنے سچ بولے ہیں، جس کو وہ سچ سمجھتی تھی، جن کو وہ سچا سمجھتی تھی، ان کا ذکر کیا ہے. اور پروردگار عالم سے دست بدعا ہوں کہ ان کا صاحبان ان کو میسر رہے، ان کی ہدایت ان کو میسر رہے، دنیا میں بھی اور عاقبت میں بھی ہمیں سائے مخدوم کونین میسر آئے. بہت اللہ سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے آگے وبارک وسلم کوئی کہنا چاہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں. اور میں ایک درود شریف تھا جو میرے ایک بزرگ دوست تھے جن کا تعلق ڈاکٹر صاحب بہت بڑے تحریک پاکستان کے آدمی تھے. یہ ڈاکٹر صاحب تو جانتے ہی ہوں گے، حسن مثنیٰ ندوی. تو انہوں نے مجھے ایک درود شریف تعلیم کیا، اور وہ درود شریف ایسا ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب اس میں نام آتے ہیں، اور وہ نام ایسے اللہ کے رسول کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور وہ سب نام ہیں ائمہ معصومین کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں سلام اور درود محمد پر. من الذی، کون سے محمد؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد من الذی علی فی درجاتہ وحسنا فی صفاتہ وشہیدا فی تجلیاتہ وزین للعابدین وباقر العلم الاولین والآخرین وصادقا فی اقوالہ وکاظما جمیع احوالہ ومتمکنا لمقام الرضا وجواد کفہ عند اللطا وہادیا الی سبیل النجات وعسکریا مع الغزا. صلوات اللہ علیہم اجمعین. بڑی مہربانی، بات کریں.